ہوائی جہاز ہوا میں پھٹتا ہے اور پھٹنے سے پہلے وہ زمین پر اتر کر پھر اچھلتا ہے اور پھر وہ ہوا میں پھٹ جاتا ہے، اور اس زور کا وہ دھماکہ تھا کہ خصوصیت سے ضیاء الحق کی لاش پارا پارا ہو گئی، یہاں تک کہ فی الحقیقت اس کا کوئی بھی نشان دستیاب نہیں ہو سکا۔ وہ فوجی جنہوں نے لاش اکٹھے کرنے کی کوشش کی، ان کو صرف ایک ڈینچر ملا ہے جو مصنوعی دانت لگائے جاتے ہیں، جس سے ضیاء الحق کا ایک نشان جو پیچھے رہ گیا ہے وہ انہوں نے اکٹھا کیا اور مٹی اکٹھی کر کے اور اس میں وہ ڈینچر لگا کر ضیاء الحق کا جنازہ نکال دیا، اور اسی پر جنازہ پڑا گیا ہے، اور آج تک یہی ڈینچر دفن ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ خدا نے کس طرح کس شان کے ساتھ ان الفاظ کو اپنی غیرت دکھاتے ہوئے لفظاً لفظاً پورا فرمایا ہے۔ میں نے کہا تھا تمہارا خدا کی تقدیر تمہارے ٹکڑے کر دے گی، تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے۔ اب وہ ڈینچر تو اس کی ذات کا حصہ نہیں تھا، محض اس کی پہچان تھا۔ یہاں تک کہ بعض مزاحیہ نگاروں نے یہ لکھا کہ ضیاء الحق کی قبر میں جو مٹی کے ذرے دفن تھے وہ دراصل اس یہودی کے تھے جو امریکن سفیر اس کے ساتھ بیچارہ ہلاک ہوا، اور صرف ڈینچر ضیاء کا تھا۔ تو جب فرشتے اس سے جواب طلبی کرنے آئے ضیاء الحق سمجھتے ہوئے، یعنی لطیفے میں یہ بیان کیا گیا ڈینچر دیکھ کر کہ بتاؤ تم کیا کیا کرتے تھے، اس نے کہا سر آئی ایم ریفیل دا جو، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود واٹ ضیاء ڈیڈ، کہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، میں تو ریفیل ہوں، اس کی لاش کے ذرے ہیں، ضیاء کا تو صرف ڈینچر ہے۔ اب ڈینچر سے کیا پوچھ سکتے ہیں آپ؟ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ واقعہ ہونے سے چند دن پہلے، جمعے سے پہلے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر دی، اور میں نے دوسرے جمعے میں یہ اعلان کیا کہ خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے غضب کی چکی چل پڑی ہے، اور اب وہ ان دشمنوں کو پیس ڈالے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اب انہیں اس چکی کی زد سے بچا نہیں سکتے۔ اور ضیاء الحق کو متنبع کیا کہ اب تمہاری باری آئی کہ آئی۔ اگلا جمعہ آنے سے پہلے بدھ کے روز یہ واقعہ ہو گیا۔ اب بتائیں یہ کسی نفس کی بنائی ہوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ عالم الخدا غیب خدا اور غیور خدا اور منتقم خدا کی کارروائی تھی جو اس شان سے لفظاً لفظاً پوری ہوئی ہے۔ اور آغاز میں مجھے یاد ہے